ابھی ہماری ٹیم جامعہ عربیہ میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ یہاں کے پرنسپل مولانا محمد احمد وارثی صاحب موجود ہیں. یہاں پر ایک کیمپ لگا ہوا ہے، تھوڑا اس کے بارے میں چرچا کرتے ہیں. سب سے پہلے سر آپ کا سواگت ہے. کیسا کیمپ لگا ہوا ہے آج؟ یہ حج تربیتی کیمپ ہے جس میں حج کے مسائل اور حج کے فضائل بتائے جا رہے ہیں کہ آپ کو حج کس انداز سے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کا حج اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. دیکھا جائے حج سال میں ایک بار اس کا ٹائم آتا ہے جب لوگ حج پر جاتے ہیں. جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو کیا کیا فرض ہے ان پر، یا کس طریقے سے ان کو جانا چاہیے، وہاں پر کیا کیا کرنا چاہیے؟ یہ حج کا اگر لغوی معنی مطلب بتائیں تو حج کا لغوی معنی قصد اور ارادہ کے ہیں. تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے نیت بہت صاف ستھری رکھنی چاہیے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا مالک راضی ہو جائے، ایشور راضی ہو جائے. تو سب سے پہلے تو نیت درست ہونا ہے. دوسری چیز ہے جو پابندیاں احرام کی ہیں، وہ احرام کی پابندیوں کو بھی ہم کو خیال میں رکھنا ہے. کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے کہ ہمارے حج پر کوئی حرف آئے. صاف سے بات احرام کی پابندیوں میں مثال کے طور پر جیسے خوشبو نہیں لگانا ہے، خوشبودار صابن سے نہانا نہیں ہے، بال وغیرہ ٹوٹنے نہ پائے، یا کوئی سی ایسا عمل جو ہمارے حج کو فاسد کر دے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. حضرت دیکھا جائے جو لوگ حج پر جاتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ لوگ بال بنوا دیتے ہیں یا مڑوا دیتے ہیں، یہ کیوں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں اس کی ایک ہی وجہ ہے جو سمجھ میں آ رہی کہ جیسے دم سے بچنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے بال بڑے ہوں گے، کوئی بال ٹوٹے گا تو اسے دم دینا واجب ہوگا. تو پہلے سے ہی بال نہیں رہے تو وہ خطرہ نہیں رہے گا. اچھا، حج کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ان کو کس چیز سے بچنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں حج کا صحیح طریقہ یہ ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ جان لیں کہ جب بندہ کوئی حج کے لیے نکلے یہاں سے، تو اس میں دو چیزیں ہیں. حج جو ہے یہ اللہ کا حق ہے، اور اس میں اللہ کے حق میں اگر تھوڑی سی کمی بھی کہیں آئے گی تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے. مگر حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کا حق اس نے نہ مارا ہو. جانے سے پہلے اس کا خیال کسی کی دل آزاری نہ کی ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچایا ہو، کسی کے راستے کو نہ روکا ہو. کیونکہ ایک مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا، قلب المومن عرش اللہ کہا گیا، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں خاص طور سے بچنا چاہیے کہ ہم جب نکلیں تو ہم بندے کے کسی حق کو لے کر کے نہ جائیں، بلکہ جانے سے پہلے ہی حق دار کو اس کا حق دے دیں، صاف نیت کے ساتھ جائیں، اور وہاں اس ارادے سے جائیں کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، ایسے ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ہمارے حج پہ کوئی دقت ہو. ہم بھی لوٹیں وہاں سے تو ایسے گناہوں سے پاک صاف ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ. دیکھا جائے جس طرح آپ بتائے کہ لوٹیں تو جس طرح ماں کے کوکھ سے پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے کہ سارا گناہ ان کا معاف ہو جائے. لیکن بہت لوگ ایسے ہیں آنے کے بعد میں بہت ساری غلطیاں دنیا میں رہ کر کرتے ہیں، بہت ساری نگیٹو ایسی چیز کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. ایک طرح جس طرح وہ حج کر کے آتے ہیں ان کے لیے میں کیا نے آپ کو ایک مسئلہ؟ چیز بتایا ہے کہ حج صاف نیت کا نام ہے. جب نیت یہاں سے صاف ہوگی تو لوٹنے کے بعد بھی بدلاؤ نہیں ہوگا. در حقیقت حجر اسود جو جنتی پتھر ہے، جب اس پہ وہ استلام کرتے ہیں، جب اس کو بوسہ دیتے ہیں، وہ گناہوں کو اس طرح کھینچ لیتا ہے جیسے میگنیٹ، چمبک. تو اگر نیت سچی ہوتی ہے تو گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، پاک و صاف کر دیتا ہے. اور نیت خراب ہوئی تو جو کھینچے ہوئے اور لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں وہ واپس بھی کر دیتا ہے. اگر دنیا وہاں سے لوٹنے کے بعد، مکہ شریف یا مدینہ شریف سے لوٹنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میرا حج ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے. کیونکہ حج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اس نے ماضی میں کی ہیں، بھوت کال میں کی ہیں، تو وہ چیزیں وہ دہرائی نہ جائیں، بلکہ اس کے دماغ میں ہمیشہ کہ ہم نے کعبہ دیکھا ہے تو اس کی نگاہوں میں کعبہ رہے، ہم نے حضور کا روضہ دیکھا ہے تو حضور کا روضہ رہے. وہ گناہوں سے بالکل بچے. اگر وہ نہیں بچتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کا حج نہیں ہوا ہے. حضرت حج کتنے دن کا سفر ہوتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے؟ اب حج کا 5 دن کا سفر ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے بیچ میں یہ ہوتا ہے. تو یہ سفر 40 دن کا ہوتا ہے کل، اور اس میں جو ہے زیادہ اوقات تو مکہ شریف میں گزرتے ہیں، اور جو ہے کچھ اوقات مدینہ شریف میں گزرتے ہیں. تو اپنے اپنے سسٹمز ہوتے ہیں حج کمپنی کا. تو 40 دن کا یہ حج مکمل ہوتا ہے. دیکھا جائے جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان کے شریر پر وائٹ کپڑے کا بدن ہوتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کا وائٹ لباس کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں اس کی ایک وجہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ
آپ محمود یہاں ہیں مگر وہاں محمود اور ایاز، یعنی بندہ مالدار ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ہاں، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے۔ دکھانا مقصود ہے کہ یہاں یہ لباس اس بات کی طرف بتاتا ہے کہ تم میں کوئی بڑا نہیں، تم میں کوئی چھوٹا نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور ہمارے اندر کا جو گھمنڈ ہے اس کو بھی یہ لباس مارتا ہے، میں بڑا اور تو بڑا کی جنگ بہت ہر چہار جانب چل رہی ہے۔ تو در حقیقت یہ لباس یکسانیت کو درشاتا ہے، یہ لباس اس چیز کو بتاتا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندوں کی طرح بن کے رہنا چاہیے، خدا بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں چاہے اپنے ضلع کے باہر سے، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، انہوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ان کو ہم پیغام یہی دیں گے کہ آپ یہ بہت پاک سفر پہ جا رہے ہیں، تو خدا کے لیے آپ اپنے دل سے کسی قسم کا ملال ہے وہ نکال دیں، چاہے وہ بھائی کے تعلق سے ہو، چاہے ماں کے تعلق سے، باپ کے تعلق سے۔ پہلا حج تو یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، احباب کو بھی یہی پیغام ہے کہ آپ محبت کے راستے میں جا رہے ہیں۔ کعبہ یہ محبت کی داستان ہے، کعبہ کا طواف ہو، چاہے ارکان حج ہوں، اس میں سب میں محبوب کی ادا ہے۔ جیسے صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں آپ، تو اس میں حضرت ہاجرہ کی ادا ہے، تو پورا حج ایک محبت کی داستان ہے۔ تو اس داستان کو آپ دہرانے جا رہے ہیں، تو آپ خدا کے لیے اس داستان کو دہرانے سے پہلے جو داستان نفرت کی اس کو ختم کر کے یہیں سے محبت کی شروعات کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔